اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معراج پر تشریف لے جانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ دنیا کے تمام دیکھنے والے، یعنی تمام فرش والوں کو، تمام عرش والوں کو، پوری کائنات کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے اسکالرز کی جانب سے شب معراج کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد۔ ایک عظیم معجزہ ناظرین، آئیے آغاز کرتے ہیں اور آج بنیادی طور پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار و رموز پہ اپنے علمی کے مطابق بات کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین۔ ماہ رجب کی 27ویں شب ہے، یعنی آج کی شب ہے، آج کی رات جنت الفردوس کو۔ اب یہ ناظرین ذہن میں رکھیے گا، آپ نے میرے ساتھ تخیل میں عشق کی گلیوں میں چلنا ہے، اور کس طرح چلنا ہے آئیے مل کے چلتے ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں شب ہے، یعنی آج کی شب ہے، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیورات سے آراستہ پیراستہ کیا گیا، چشم زدم نے عالم بالا کا نقشہ مکمل طور پہ بدل گیا، پوری کائنات پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ آج کائنات کے سارے پروٹوکولز ایک ہستی کے پروٹوکول کے لیے مکمل طور پہ تبدیل کر دیے گئے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند ہیں مگر دل بیدار ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل امی ادب سے کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی نہ ہو جائے، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی آتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا ہے۔ حکم سنتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا کہ رب تعالیٰ کی طلب و ملاقات کا مجدہ سنا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پہ امامہ سجایا، نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین پاک پہنائی، یاقوت کا کمر بند باندھا اور براق کی سواری پیش کی۔ اب دیکھیں ناظرین، پروٹوکول سیٹ ہو رہا ہے محبوب کائنات کا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی رکاب تھامی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ اور امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف تھے اور 80,000 فرشتے آپ کے بائیں طرف تھے۔ یعنی عالم یہ تھا ناظرین کہ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج رہی تھی، اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرما رہے تھے۔ یعنی کائنات نے اس سے بڑا، مجھے جملہ ادا کرنے دیجئے کہ وی
وی آئی پی پروٹوکول نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے گی، بلکہ یوں کہیے ناظرین کہ جہاں دنیا کا سارا وی آئی پی پروٹوکول جا کر ختم ہوتا ہے، محبوب رب دو جہاں کا پروٹوکول وہاں سے دراصل شروع ہوتا ہے۔ کائنات کے سردار نہایت ہی شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی ناظرین کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور تھی، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور تھا، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک جا پہنچتی ہے ناظرین۔ اس سے آگے میرے سرکار علیہ السلام او ادنا کی منازل طے کر کے، یعنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منازل طے کر کے اپنے پیارے رب کا دیدار کر کے پھر لوٹ آتے ہیں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمین والوں میں آ گئے۔ سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا ناظرین اس بات سے اندازہ لگائیے، بس ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ بار بار جبرائیل امین یار تھے، دوست تھے، آ کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ میری آپ کی امت۔ آج چونکہ سرکار نے پوچھا کہ اے جبرائیل کہ تمہاری کوئی حاجت ہے تو مجھے بتلا دو، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس میں یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کا روز ہو، پل صراط ہو، امت پل صراط سے گزرے، اس طرح سے گزرے کہ میں اپنے بازو پھیلا دوں، بچھا دوں اور آپ کی امت آسانی سے میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے۔ یہ خواہش تھی ناظرین آج جبرائیل امین کی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات یعنی رات کے ایک پہر میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے جانا، پہلا موقع اسرا، دوسرا معراج، تیسرا اعراج، اس کے بعد او ادنا کی منازل طے کر کے واپس آ جانا ناظرین کہ ذرا سدرہ والے سے پوچھنا کہ مقام مصطفی ہے کیا، جہاں جبرائیل کے پر جلیں وہ مقام ایسی مثال ہے۔ آج بنیادی طور پر اپنی میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں ناظرین، بیان کر لیں صاحب، بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے کہ معراج کیا ہے، بس حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج پہلے فیز میں قرآن، احادیث اور اسرار و رموز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور دوسرے فیز میں انشاءاللہ ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ اسرا کیا ہے، معراج کیا ہے اور اعراج کیا ہے، اور پھر جو ملاقاتیں انبیاء کرام علیہ السلام سے آسمانوں پر ہوئی تھیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تین ممتاز شخصیات جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، صبح نور کی رونق ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، اور تیسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک لرننگ یونیورسٹی آف کراچی ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ تینوں کو بہت بہت مبارکباد شب معراج کی، اور آئیے قرآن پاک سے ہی آغاز کرتے ہیں کہ قرآن پاک کیا بتلاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رجب کی 27ویں شب معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں 3 مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا، 2 جگہوں پر سورہ بنی اسرائیل میں، ایک پہلی آیت میں اور ایک آیت نمبر 60 میں، اور پھر سورۃ النجم کی ابتدائی 18 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ کہیں مکمل وضاحت ہے، کہیں اشارہ بیان فرمایا گیا، کہیں اس سفر کی کیفیات کو بیان فرمایا گیا، اور اس میں جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سفر کا آغاز فرمایا، اس سفر کو بیان فرمانے کا، وہ لفظ سبحان سے فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے، حضور کو لے جانے کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے کہ پاکی ہے اس ذات کو کہ جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حضور نے دعویٰ نہیں فرمایا جانے کا، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ میں لے گیا۔ اب اعتراض سارے کے سارے یہاں ختم ہو جاتے ہیں کہ کوئی اگر خود سے دعویٰ کرے کہ میں آسمانوں کی سیر کو گیا، میں زمین کی سیر کو گیا، میں نے انبیاء سے ملاقاتیں کی، اور ایک ساعت کے اندر آنا جانا ہو گیا، ایک پل میں 1000 عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے جانے کی نسبت اپنی جانب نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں سیر کروائی ہے۔ جب لے جانے والا اتنا عالی شان ہے کہ ہر طرح کے عجز اور ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، پھر کسی بھی قسم کا اعتراض نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر خاص طور پہ زمینی سیر کا ذکر فرمایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کیوں ذکر فرمایا؟
اس لیے ذکر فرمایا کہ آسمانوں کے بارے میں اگر کوئی بیان کرتا کہ ہم نے آسمانوں پہ چلے گئے، انبیاء سے ملاقاتیں کی، تو اس حوالے سے گواہی کا معاملہ ہونا یا بتانا یہ اتنا آسان تھا کہ انبیاء سے ملاقاتیں کی وغیرہ وغیرہ. لیکن زمینی معاملہ یہ تھا کہ لوگوں نے زمین کے معاملات کو دیکھا ہوا تھا. مسجد حرام بھی دیکھی، مسجد اقصی بھی دیکھی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی حضور کبھی تشریف نہیں لے گئے، بیت المقدس حضور کبھی تشریف نہیں لے گئے تھے. اور 1 ماہ کی مسافت کا معاملہ ہے جو سفر اس وقت بنتا تھا کہ اتنے طویل سفر کو 1 ساعت کے اندر کر دینا. تو اس لیے پھر انہوں نے سوالات کیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد کو ظاہر فرما دیا، حضور نے ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. تیسری بات یہ ہے بعبدہ فرمایا، بروحہ یا بجسدہ نہیں فرمایا، بعبدہ فرمایا. اور عبد جو ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، لہذا اندازہ ہوتا ہے. اور یہی بات یہاں بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو معراج ہے وہ روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج ہے. جسمانی ہے جی بالکل. اور جو اس کے علاوہ باقی 33 معراج ہیں وہ روحانی معراج ہیں جو خواب کے عالم میں ہوئی ہیں. اور یہ وہ معراج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جسمانی طور پر عطا فرمائی ہے. اسا فرمایا کہ اس کا مقصد کیا تھا، آبجیکٹو کیا ہے اس کے. فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اس مسجد اور اس کی ارد گرد جو برکتیں ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں. ان برکتوں میں انشاءاللہ آگے بات ہو جائے گی. سورہ نجم پہ آئیے ذرا. پھر فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب علماء نے یہاں پہ دونوں باتیں بیان فرمائی، یا تو یہ ضمیر کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی جانب کیجئے تو وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یا اگر حضور کی طرف اس کی نسبت کیجئے کہ وہ دیکھنے والے اور جاننے والے سننے والے ہیں، تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کلام فرمایا حضور نے اس کو سماعت فرمایا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ملاحظہ فرمایا. یہاں تک کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس قرب کی منزل میں رب کائنات جل جلالہ نے لا مقام میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی کروا دیا. تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں. یہاں پہ ایک بات جو خاص طور پہ سورہ نجم میں بیان فرمائی گئی، مگر اس سے قبل جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے، فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. فرمایا کہ ہم نے کیا اور ہم نے کیا وہ دکھایا، ہم نے کیا وہ دکھایا جو تمہیں دکھایا تھا، مگر اس میں لوگوں کے لیے آزمائش ہے. اصل میں یہ معاملہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح اس بات کو بیان فرمایا، کہا کہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے. آزمائش اس اعتبار سے کہ جو تصدیق نہیں کریں گے وہ گمراہیت کی طرف چلے جائیں گے، اور جو تصدیق کریں گے وہ اتنا قرب اختیار کریں گے کہ غار میں بھی ساتھ ہو جائیں گے، مدار میں بھی ساتھ ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسا قرب عطا فرمائے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام عطا فرمایا، یعنی اب یہ ہے کہ ذات باری تعالی جگہ سے مکان سے پاک ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا جو معراج میں سب سے بڑا انعام ہے. ورنہ زمینی سیر کرنا، جو زمینی نشانیاں دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھائی ہے. آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام پہلے سے تشریف فرما ہے. اور اگر کچھ اور معاملہ ہے جنت کا تو اللہ تبارک و تعالی نے ادریس علیہ السلام کو جنت کا ملاحظہ کرنے کا سلسلہ عطا فرمایا. تو حضور کے لیے اس معراج میں سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا رؤیت باری تعالی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہے. اور وہ دیدار کہاں ہے؟ لا مقام میں ہے. حضور اس لا مکان کے مکی ہوئے ہیں. اور اس بات کو اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان. سبحان اللہ. بس ایک بات آخر میں کہ یہ جو او ادنا کی منازل ہیں، کیا یہ او ادنا کی ڈیفینیشن یا تفسیر دنیا کا کوئی عالم دین آج تک بیان کر پایا؟ دیکھیں میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ثم دنا فتدلی تو بہت بڑی منزل ہے. یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو براق عطا فرمایا اس کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کے چلنے کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، حد نگاہ پہ جو قدم پڑ رہا ہے اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جوڑا زیب تن فرمایا اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ جو اس رات انعام اور اکرام اور نوازشات عطا ہوئی ان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. یہ جو منزل ہے ثم دنا فتدلی، یہ تو سب سے بڑی منزل ہے. فکان قاب قوسین او ادنی، یہ تو سب سے بڑی منزل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب کے لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے تھے دو کمانوں کو ملا دیتے تھے کہ بھئی اب تمہارا دوست ہمارا دوست اور تمہارا دشمن ہمارا دشمن. تو لہٰذا اب وہ کیا ہے کہ شب معراج خالق نے یہ کہا محبوب سے اپنے تو جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی ہے کہ اب جو کچھ ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. تو جو حضور کی بارگاہ میں نہیں وہ کہیں بھی موجود نہیں. اور یہ فتدنا ثم دنا فتدلا کی جو منزل ہے وہ منزل ہے کہ یہ نہ لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے، یہ تو بس جس منزل پہ جو پہنچے ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، یا جس رب نے پہنچایا وہ رب تبارک و تعالی ہی بیان کر سکتا ہے. کتنے قریب ہوئے یہ محبوب جانے اور محب جانے. بات یہ ہے مفتی صاحب یہ بتائیے کہ احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں؟ بڑا حسین سا سفر ہے، بڑا پروٹوکول سے بھرا سفر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ معراج وہ عظیم معجزہ ہے کہ جسے ہم پڑھتے یا سنتے ہیں تو اپنے بخت پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چونکہ معجزات ہر نبی کو ان کی امت کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے ہیں، تو اللہ یہ جانتا تھا کہ امت مصطفیٰ کریم میں کچھ لوگ چاند تک پہنچیں گے اور چاند تک پہنچ کر جو ہے وہ ستاروں کا سفر کریں گے. تو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ ساری امت ترقی کرتے ہوئے کہیں پر بھی پہنچ جائے میرے محبوب کے قدموں تک. اللہ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ یہ جو مہر میں ہے حرارتیں وہ تیرا ظہور جلال ہے، یہ جو کہکشاں میں ہے روشنی وہ تیرا غبار جمال. اللہ. اب اگر ہم احادیث کی جانب آئیں تو تقریباً 28 صحابہ کرام نے جو راویان واقعہ معراج ہیں، بعض نے اسے 34 شمار کیا ہے، جبکہ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ان 28 صحابہ کرام کا نام ذکر کیا ہے جنہوں نے واقعہ معراج کی روایت فرمائی ہے. ٹھیک ہے. پھر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی حیات ظاہری میں جب ذکر معراج ہوا تو اسے روایت کرنے والے 28 ہیں، اسے سننے والے 28 یا 34 نہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بخاری کو، مسلم کو، ترمذی کو، نسائی کو اور دیگر 20 کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہر حدیث کی کتاب میں کسی نہ کسی انداز میں واقعہ معراج کا ذکر ملتا ہے. اللہ اکبر. اچھا تمام احادیث کا وہ صاحب ایمان کے جنہوں نے سنا، ایک وہ بھی تو موقع ہے نا جو مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ جب آپ تشریف لائے بعد میں اور ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ یا رسول اللہ بیان مت کیجئے، اور اس وقت جو آپ نے اعلان کیا تھا وہ تو پتہ نہیں کتنوں نے سنا. میں ایک شعر آپ کو سناؤں امام بوصیری کا. جب میں نے ساری چیزوں کو پڑھا اور وہ شعر میری نظروں سے گزرا تو یوں سمجھیں کہ تمام ذخیرہ حدیث کا امام بوصیری نے خلاصہ کر دیا. بتائیے. آپ فرماتے ہیں کہ سریتا الی حرمن لیلن من حرمن کما سر البدر فی داجم من الظلم. آپ فرماتے ہیں کہ آپ شب معراج ایک حرم یعنی بیت اللہ سے دوسرے حرم یعنی بیت المقدس کی طرف اس طرح تشریف لے گئے جیسے 14ویں رات کا چاند اندھیری تاریکی کے اندر نور بکھیرتے ہوئے جاتا ہے، اس طرح نور بکھیرتے ہوئے آپ تشریف لے گئے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے جنید بھائی، یہ چونکہ اس کیفیت میں ہوا کہ جب آپ کو غم ہے حضرت ابو طالب کے چلے جانے کا، آپ کو دکھ ہے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چلے جانے کا، اور اس کے ساتھ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے ستم ہیں، آپ رنجیدہ خاطر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی تسکین کے لیے سفر معراج عطا فرمایا. اس میں براق بھیجا گیا، اس میں حضرت جبریل نے آ کر آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا، اس میں آپ کے سینہ اقدس کو شق کیا گیا، اسے آب زمزم سے دھویا گیا اور براق کی سواری پر سوار کر کے آپ کو بیت الحرم سے بیت المقدس تک لے جایا گیا. میں تو اگر اجازت دیں مجھے تو وہ عشق کی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ آب زمزم سے دھونا بھی دراصل اس طرح سے ہے کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو آب زمزم کو رفعت عطا کرنا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ شق صدر کی عاشقانہ تفسیر یہی ہے، کیونکہ مختلف تفاسیر اور مختلف تعویلات ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ بیت المقدس تشریف لائے. اب اس میں متعدد چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا پہلا طلوع ہوا مطلع بشریت پر، آپ کا دوسرا طلوع ہوا مطلع ملکوت و نورانیت پر، اور آپ کا تیسرا طلوع ہوا حجابات والے مقام پر جہاں پر اللہ کی صفات کو آپ نے دیکھا. اب جب آپ بیت المقدس پہنچے اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے تو صاحب طبقات کبریٰ نے لکھا کہ وہاں پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرے دل کی ایک کیفیت ہوئی چونکہ عالم نور ہے، تو اس کیفیت کے اندر اچانک مجھے ایک شفقت بھری آواز سنائی تھی. یہ حدیث میں آیا. وہ آواز کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قف یا محمد
فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي کہ میں وہاں پر رک گیا. اللہ نے فرمایا قف یا محمد، اے میرے محبوب آپ یہاں پر ٹھہر جائیے. فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي کیونکہ آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے. پھر اسی طرح جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام پر نماز ادا کی گئی. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ پھر عرض کی کہ یہ طیبہ ہے جہاں پر آپ ہجرت فرمائیں گے. دوسرے مقام پر نماز ادا کی، فرمایا عرض کی یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دیدار کی طلب ہوئی تھی جسے طور سینہ کہا جاتا ہے. پھر تیسری نماز بیت لحم پر ادا کی اور فرمایا عرض کی کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام صف آرا ہو کر نبی کریم کی اقتداء میں ہیں اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مقتدا بن کر نماز ادا کرتے ہیں. گویا کہ معنی اول و آخر کا ظہور ہو جاتا ہے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے. سبحان اللہ. اس پہ گفتگو کرتے ہیں مزید اور بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. جناب مفتی عمیر صاحب ابھی بتائیے کہ جو اس شب معراج کے اسرار و رموز ہیں وہ کیا ہیں بنیادی طور پہ، اسباب کیا بنے، اس کے پیچھے راز کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسراء کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال قبل واقع ہوا ہے اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا اور اس کے بعد اس عام الحزن کے فوراً ساتھ ہی ہمیں واقع طائف نظر آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کی طرف ہجرت فرما کر جانے والے ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست یہ کہا تھا کہ ارین اللہ جہرتن، کہ آپ ہمیں براہ راست سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کروا دیں. اللہ اکبر. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا خود دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت مقدسہ میں اس واقع اسراء کا ذکر فرمایا ہے. تو اس کا ایک ریلیونس ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ عام الحزن کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سکون اور طمانینت کے لیے اور بالخصوص بنی اسرائیل کیونکہ براہ راست مخاطب بننے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام ان کو یہ بتا سکیں کہ رأیت نوراً، میں نے اپنے رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. سبحان اللہ. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار معراج نصیب ہوئی. سبحان اللہ. جن میں 33 مرتبہ مختلف مقامات اور مراحل میں، لیکن ایک مرتبہ معراج اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ وہ ہے جو 27 رجب کو ہوئی. سبحان اللہ. جنید بھائی ہر نبی کا معجزہ ہر دور میں انسانیت کو یہ بتاتا ہے کہ انسان اس قدر ترقی کر سکتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آئرن ایج کا دور ہے کہ آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں لوہا نرم ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام نے انسانوں کو بتایا کہ ہوا میں اڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یونس علیہ السلام نے بتایا کہ سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں رہا جا سکتا ہے. آج لوگ سب میرین میں سفر کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ ایک بحری بیڑا بنایا جا سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج اور اسراء سے انسانیت کے لیے ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ اب انسان اسپیس میں سفر کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات میں اس وقت کہنے جا رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ابو الانبیاء بنایا. ٹھیک. ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ میں چھوڑا، انہوں نے تعمیر فرمائی. دوسرے بیٹے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو آپ نے بیت المقدس میں چھوڑا. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل دونوں میں اللہ کے ان دونوں گھروں کی نگرانی چل رہی تھی. ٹھیک ہے. لیکن جب واقعہ اسراء و معراج ہوا ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل کی صورت میں فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں یہ واضح طور پر بطور راز بتا دیا گیا کہ اب بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، دونوں کی نگرانی محمد رسول اللہ کے پاس ہے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ پورا جو واقعہ ہمیں نظر آتا ہے اس میں زمان و مکان کی قیودات ختم ہو جاتی ہیں. وقت، زمان، مکان یہاں پر ختم ہو گیا. حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں نے صریف القلم کو سنا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے نور کے بعد قلم اور لوح کو پیدا فرمایا تو قلم نے لوح پر لکھنا شروع کیا تو قلم کے لکھنے سے جو آواز پیدا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس آواز کو سماعت کیا. پھر آپ دیکھیے کہ جنت اور دوزخ کے جتنے معاملات ہیں
حدیث میں تفصیل کے ساتھ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ غیبت کرنے والے اور بے عزتی کرنے والے، حلال پر حرام کو ترجیح دینے والے، سود کھانے والے، یتامہ کا مال ہڑپ کرنے والے، اشارتاً اور مذاق میں لوگوں کی غیبت اور برائی کرنے والے، پھر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے عذاب کو ملاحظہ کیا. پھر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت میں قیامت کے بعد داخل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملات اور معاملات کو ملاحظہ فرمایا. تو بتایا یہ گیا کہ اس میں یہ راز ہے کہ زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا جا سکتا ہے. یعنی اس طرح کی بات ہے نا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے اور آئے محمد. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ العبد عبد و ان تعرج، بندہ اگرچہ معراج پر ہی پہنچ جائے وہ کہلاتا بندہ ہی ہے. اللہ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں. اگر مثال سے سمجھنا ہے تو دیکھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد سفر میں یہ زمین، ساتوں آسمان، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، یہ سب پیچھے رہ گئے اور حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے. اس کے باوجود نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ اس مقام پر پہنچ کر بھی جب اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس لقب سے پکارا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لقب اپنے لیے پسند فرمایا وہ عبدہ، اللہ کا بندہ ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر است، صرف بندہ ہونا یہ اور بات ہے اور اللہ کا بندہ ہونا، اس کا بندہ ہونا یہ اور بات ہے. اور میں ایک بات بس یہ آخر میں کہہ دوں کہ قرآن میں ایک سورت ہے سورۃ المعارج، معراج کی جمع معارج ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو فرشتے زمین سے اوپر پہنچتے ہیں تمہارے سالوں کے اعتبار سے ان کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہے. فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں، 50,000 سالوں میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. واپسی کی بات نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام، اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتے، جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے نہیں آ سکتا. حضور علیہ السلام اوپر بھی تشریف لے گئے، عالم بشریت سے، عالم ملکوتیت سے نیچے بھی تشریف لائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں اور اس کی معراج پر. اللہ اکبر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، کیا حسین گفتگو. اور ظاہر ہے آج تو شب معراج کا موقع ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میں کیا کہوں، بس میرا وجدان اور عشق یہ کہتا ہے کہ اس وقت فرشتوں کی قطار در قطار درود پاک کے نذرانے پیش کر رہی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم غلام بھی درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کریں. آپ وہاں بیٹھیں، تشریف فرمائیں، درود پاک بھیجیں، ہم یہاں سے بھیجتے ہیں. اور انشاءاللہ اب بات کریں گے وقفے کے فوراً بعد. میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوزخ کے جو مشاہدات آپ نے کیے وہ کیا تھے، اور اس کے بعد اسرا، معراج اور اعراج. ملاقات کرتے ہیں آپ سے درود پاک کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خواتین و حضرات، شب معراج کا موقع ہے اور آج بات ہو رہی ہے
معراج کے اسرار و رموز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ظاہر ہے یہ جو اسرا ہے، معراج ہے، اعراج ہے، یہ ایک سفر ہے جو بس میں لمحوں کا بھی شاید لفظ استعمال یہاں پہ نہ کر سکوں کہ ایک دم میں سر عرش گئے اور آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے دوزخ کا نظارہ بھی کیا ناظرین، اس کا بھی مشاہدہ کیا اور آپ نے وہاں پر کچھ عذاب دیکھے. ذرا وہ توجہ سے سنیے، میرا خیال ہے بہت ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم اس کو توجہ سے سنیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی چشم مبارک سے کیا کچھ دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہرے اور سینے کو اس سے چھیل رہے تھے. تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرتے ہیں اور اسی میں پڑے رہتے ہیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں ناظرین، جملوں میں یا گفتگو میں غیبت کرنا تو اب درکنار بات رہی، اب تو ہم انگلیوں سے جو ہے وہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جو ہے اتنی غیبت کرتے ہیں کہ اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گزرا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں سے نظر آ رہے تھے. میں نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں. یعنی کس منہ سے تمہیں منزل مقصود چاہیے؟ دین کرتے ہو اور سود چاہیے. ایمان تم نے اپنا تماشا بنا لیا کہ مطلب کا دین اور مرضی کا معبود چاہیے. پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سر پر پتھروں سے جو ہے وہ بارش کی جا رہی تھی، یعنی ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے تھے، ان کے سروں کو کچلا جا رہا تھا. کچلنے کے بعد دوبارہ ان کے سر ویسے ہو جاتے تھے، پھر کچلا جاتا تھا، پھر ویسے ہو جاتے تھے، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں، سستی کرنے والے ہیں. یعنی وہ لوگ نہیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ابھی تو بات ہو رہی ہے ان کی جو کاہلی کرتے ہیں، ان کے اوپر اتنا شدید ترین عذاب ہوگا. اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جن کی شرم گاہوں کے آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور اونٹ و بیل کی طرح وہ چڑھتے تھے اور کھانے پینے جو ہے جہنم کے پتھر کھاتے تھے. یعنی وہ اونٹوں اور بیلوں کی طرح چر بھی رہے تھے اور جو درخت تھے اور جہنم کے جو پتھر تھے ان کو کھا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی اپنی زکوٰۃ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. پھر آپ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا کہ ایک ہانڈی میں پکا ہوا تازہ پاکیزہ گوشت تھا اور دوسرے میں کچا اور سڑا ہوا گوشت تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور طیب بیوی عطا کی مگر ان کو چھوڑ کر غیر منکوحہ عورتوں سے اپنی خواہش کو پورا کیا کرتے ہیں. ویسے تو آپ نے بہت مشاہدہ کیا ناظرین، میں نے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی بس توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آئیے اسرا کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو سفر ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، پہلا حصہ اسرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقع معراج کے 3 حصے علماء نے بیان فرمائے ہیں. ایک زمینی سفر جس کو اسرا سے تعبیر کیا گیا یعنی زمینی سیر کے حوالے سے. دوسرا جو ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی اور آسمانوں کی سیر فرمائی اس کو اور انبیاء سے ملاقات کی تو اسے معراج کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور اس کے آگے بلندیوں کو اعراج کہا جاتا ہے. آپ نے چونکہ خاص سوال کیا ہے زمینی سفر کے حوالے سے تو دیکھیے ایک کیفیت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں محو استراحت ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہے کہ آپ خود چل کر کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا الہ العالمین میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. وہاں سے جواب آیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تقاضا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو معراج عطا کی جائے اور اپنا دیدار عطا فرمایا جائے. یعنی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو کلام خاص کیا گیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیدار اور رؤیت کو خاص فرمایا گیا. اور ایک وضاحت اور بھی اس میں ساتھ ساتھ کر دیجئے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پابند کیا کہ کوہ طور پہ آنا تو نالین اتار کے آنا اور محبوب کو جو وہ یہ حکم دیا گیا کہ اپنی نالین کے ساتھ تشریف لانا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاص انعامات عطا فرمائے گئے، جو خاص
اور جو معجزات عطا فرمائے گئے حضور کے بڑے بڑے معجزات میں ایک سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک، اس کے بعد 2 معجزات کو علماء نے ذکر فرمایا، ایک معجزہ شق القمر اور ایک معراج۔ بعد علماء نے فرمایا کہ جو دوسرا بڑا معجزہ ہے وہ معراج ہے، بعد نے کہا کہ معجزہ شق القمر ہے۔ یہ 3 بڑے معجزات ہیں۔ اچھا، قرآن بھی قیامت تک رہنے والا اور واقع معراج کے جو لطائف اور اسرار و نکات ہیں یہ بھی قیامت تک رہنے والے ہیں۔ ایسے ہی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں اور یہاں کا لباس اتار کے جنتی لباس زیب تن فرماتے ہیں، براق پہ سوار ہوتے ہیں، اب یہ شاہانہ انداز میں جو ہے وہ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی عبارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے اور خود نہیں جا رہے بلکہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، فرمایا کہ ہم نے انہیں نشانی دکھائی، میں مختصر کرتا نشانی دکھائی زمینی سفر میں۔ جو پہلی نشانی کیا ہے وہ یہ ہے، کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہترین قسم کا نورانی ٹیلا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ نماز ادا فرما رہے ہیں اور حضور براق پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب براق جا رہا ہے، براق کی بھی کیفیت ہے، موصف نہیں جاتا، براق جا رہا ہے، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں بیت المقدس میں۔ راستے میں کچھ چیزوں کو ملاحظہ فرمایا، جس طرح نماز پڑھنے کا مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، یہ مقام ہے، یہاں پہ نماز ادا کیجئے، تو دنیا آپ کی طرف آئی اور پھر 2 پیالے پیش کیے گئے، کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا، یہ کہتے ہوئے آگے تشریف لے گئے۔ تو خاص طور پہ جو یہاں پہنچے ہیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی، تو مسجد اقصی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طیبہ جس مقام کو کہا گیا، کہا کہ پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، اب آپ کا یہ جائے ہجرت بھی ہوگا اور آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ نے اس کو شفا بنا دیا ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آسانے سے۔ اچھا جب بیت المقدس کی طرف بیت المقدس تشریف لائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں اپنی قبر انور میں موجود ہے، اور جب یہاں پہنچتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی موجود ہے۔ تو ایک وہ نبی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام سے مشرف فرمایا، ان کی ایک کیفیت ہے۔ حضور کو آگے کیا جاتا ہے، حضور نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں انبیاء کرام علیہ السلام کے قصیدے ہیں، تو یہ وہ ساری کیفیت ہے جس کو بیان فرمایا گیا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے ہیں۔ مفتی صاحب اب سلسلہ شروع ہوتا ہے معراج کا، ذرا یہ بتائیے کہ آسمانوں پر ایک تو یہ کہ امامت ہو گئی، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی، اور جبرائیل امین نے اپنی دست مبارک کو پکڑ کر آگے کر دیا، یعنی دنیا کو بھی بتا دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور یہ بھی بتا دیا کہ لا نبی آبادی، کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے معراج کا، ذرا وہ بتائیے کہ ملاقاتیں کیسی ہوئی ہیں انبیاء کرام سے۔ دیکھیں اس کے بعد کا جو سفر ہے اس کا ذکر حدیث میں یوں آیا کہ ثم عرج بی، پھر اس کے بعد مجھے جانب بلندی لے جایا گیا، تو اسی سے لفظ ماخوذ ہوا معراج، کہ اب یہ وہ سفر ہے جو زینہ بزینہ آسمانوں کی جانب ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ موجود ہیں، جانب آسمان سفر جاری ہے، پہلا آسمان آتا ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں، رزق اترنے کا الگ دروازہ ہے، قبولیت توبہ کا الگ دروازہ ہے، بد دعا قبول ہونے کا الگ دروازہ ہے۔ یہ وہ خاص دروازہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مختص تھا کہ آپ ہی اس دروازے سے پہلے آسمان میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ دروازہ کھولو، پوچھا گیا من کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، تو پھر جو فرشتے اس دروازے پر مقرر تھے انہوں نے کہا مرحمن فنعم المجیء جاء، جس کا انتظار تھا وہی تو تشریف لے آئے ہیں، مرحبا۔ چنانچہ آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ جب آپ پہلے آسمان میں داخل ہوئے تو آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملے کہے، آپ نے کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا، خوش آمدید پیارے بیٹے اور نیک نبی۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں دیکھا، تو جب آپ دائیں دیکھتے تو آپ کا چہرہ مسکرا اٹھتا، بائیں دیکھتے تو آپ غمگین ہو جاتے۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ دونوں طرف آپ کی ذریت تھی، جو سیدھی جانب والی ذریت تھی وہ جنتی تھے، اور جو الٹی جانب والی ذریت تھی وہ جہنمی تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر تشریف لائے، وہی جملے کہے گئے، اور وہاں پر
پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. سبحان اللہ. انہوں نے بھی وہی جملے کہے مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح. اللہ کہ مرحبا، خوش آمدید ہمارے پیارے بھائی اور نبی صالح. اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر آئے، وہی جملے کہے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح. سبحان اللہ. اس بات کو مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب میں نے شب معراج حضرت یوسف کو دیکھا تو اعطیہ یوسف شطر الحسنی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا جز دیا گیا. تو یہاں پر شارحین نے بحث کرنی تھی کہ کل کہاں ہے، تو علامہ زرکشی شافعی نے اور علامہ ابن المنیر مالکی نے لکھا کہ اعطیہ یوسف شطر الحسن الذی اعطیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس حسن کا جز دیا گیا جو کل حسن اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا. پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہی جملوں کا تبادلہ ہوا. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہی جملوں کا تبادلہ ہوا. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہی جملوں کا تبادلہ ہوا. اور پھر ساتویں آسمان پر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر جملہ کیا تھا؟ مرحباً بالابن الصالح. درمیان میں سارے جملے کیا تھے؟ مرحباً بالاخ الصالح. اور ساتویں آسمان پر پھر جملہ تھا، وہ بھی یہی تھا کہ مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح. اور پھر اس کے بعد سدرہ آ گیا جہاں سے آگے حضرت جبریل بھی نہ جا سکتے تھے. فرمایا کہ بس اس سے آگے میں بے بس. اور وہ جو حدیث آپ نے ابتداءً سنائی کہ جب حضرت جبریل سے کہا کہ کوئی حاجت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب کے حضور ایک حاجت کہہ دیجئے گا کہ آپ کی امت گزر رہی ہوگی، میں پر بچھا دوں. یہاں پر یہ بحث کی گئی کہ کیوں یہ تمنا کی. کہا اس لیے تمنا کی کہ جبریل بھی جانتے تھے کہ اللہ کی رضا رضائے مصطفیٰ میں ہے اور رضائے مصطفیٰ امت میں ہے. امام العاشقین نے بات یوں ختم کر دی کہ پل سے گزار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچائیں پر کو خبر نہ ہو. اچھا مفتی صاحب وقت چونکہ کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ کلام جو ہے وہ تین چار باتیں. ایک تو بات یہ کہ اعراج بیان کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو تحفہ معراج ہے اس پہ بھی ضرور کلام فرمائیے، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی دیکھیے، سفر اسراء معراج اور پھر اعراج، مسجد اقصیٰ کے پاس ایک قبۃ النبی ہے. اسے قبۃ النبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہیں کھڑے ہو کر کل انبیاء کی امامت فرمائی ہے. اللہ اکبر. قبۃ الصخرہ کے اندر ایک پتھر ہے، ایک بہت بڑی چٹان ہے. حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ثم عرج بی، یہی مسجد اقصیٰ کے قریب وہ مقام ہے جہاں سے حضور علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے. اچھا یہ قبۃ الصخرہ بہت اچھی آپ نے بات کر دی، اگر ویژول بھی ساتھ ساتھ لگ جائے کہ اس میں وہ جو گولڈن کلر کا گنبد ہے، نارملی لوگ کنفیوز یہ ہوتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے. ایکچولی مسجد اقصیٰ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ہمارے فرنٹل ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بیک پہ مسجد اقصیٰ ہے اور اس کے ویسٹ میں جو ہے دیوار گریا ہے جہاں پر یہودی کھڑے ہو کے دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں. میں ایک آپ کی بات میں اضافہ کروں کہ یہودی اس کو ویلنگ وال یا دیوار گریا کہتے ہیں، مسلمان اس کو دیوار براق کہتے ہیں. دیوار براق کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا براق جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں پہنچا ہے تو وہ براق سب سے پہلے اس دیوار پر آ کر ٹھہرا ہے اور وہاں ایک مسجد براق ہے. اگر اس کے ویژولز چلائے جا سکیں تو وہاں مسجد براق میں آج بھی وہ حلقہ موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام کے لیے براق کو باندھا گیا. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو ایک مقام پر تمام انبیاء علیہ السلام نے سلام پیش کیا ہے. السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر. جی اس پہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے اور اس کے نیچے وہ چٹان ہے جہاں سے حضور علیہ السلام فرمایا السلام علیکہ یا حاشر. اور پھر حضور علیہ السلام نے جب جواب دیا تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ بالخصوص آپ اعراج کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں تو ایک مقام ایسا آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے ساتوں آسمانوں کے بعد تجاوز فرماتے ہیں تو حضرت صالح علیہ السلام رونے لگے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میرے بعد تشریف لائے ہیں اور مجھ سے بلند مقام اللہ نے ان کو دیدار کا عطا فرمایا ہے، اور کمال یہ ہے کہ میری امت کے مقابلے میں ان کی امت کی تعداد زیادہ ہے. خاص طور پر جو اعراج کے واقعے کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ سورۃ النجم ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ اکبر، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ. اب آپ جو آگے کا بیان ہے وہ ہے اعراج. فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلند ترین مقام پر تھے. وہ ربی الاعلیٰ ہے، حضور علیہ السلام
بالافق الاعلی. اللہ اکبر. فرمایا ثم دنا فتدلی. جنید بھائی یہ آیات متشابہات میں سے ہیں. اس کی کوئی تفسیر روئے زمین کا کوئی عالم نہیں کر سکتا. یہ متشابہات میں سے ہیں. فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى ربه الى عبده ما اوحى. تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ وہ وحی ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے بغیر بواسطہ جبریل حضور علیہ السلام کے سامنے آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمائی. اور وہ وحی کیا ہے, وہ کلام کیا ہے, یہ وہ اسرار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں آگے جا کر فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى, کہ آقا علیہ السلام جب دیدار فرما رہے تھے تو نگاہ مبارک نعوذ باللہ نہ بھٹکی اور نہ ہی اپنے مقام اور حد سے آگے بڑھ سکی. فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی عظیم نشانیوں کو دیکھا اور آگے فرما دیا افرأیتم اللات والعزی, تم تو لات منات اور عزیٰ کو دیکھتے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور مسلم کی ایک آخری حدیث میں بیان کر دوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حل رأیت ربک, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت نوراً, میں نے اپنے نور کو, اپنے رب کو نور کی صورت میں دیکھا. سبحان اللہ. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ. مجھے پتہ اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور ظاہر ہے ابھی تو وہ تحفہ معراج پہ بات رہ گئی, لیکن میں عرض کیے دیتا ہوں ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا فیضان ہے کہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے موقع پہ جب بہت سے تحفے دیے, وہاں پر آپ کو تحفہ نماز بھی عطا فرمایا. اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. 50 نمازیں آپ لے کر آئے تھے ناظرین, 50 نمازیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو ہوئی پھر جانا آنا جانا آنا جانا آنا لگا رہا, یہاں تک کہ معاملہ ٹھہرا 5 نمازوں کا. لیکن کریم کی کیا بات ہے کہ کیسا کرم فرمایا کہ 5 ادا کریں گے, لیکن ادا کرنے کے بعد جو ثواب ملے گا وہ 50 ہی کا ملے گا. اب ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ناظرین آخر میں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آج اگر کوئی منسٹر ہمیں کوئی تحفہ دے دیتا ہے, ہمیں کوئی یوں کہیے کہ وقت کا پرائم منسٹر اگر کوئی ایوارڈ دے دیتا ہے, ہمیں کوئی تمغہ امتیاز وغیرہ طرح کی کوئی چیز مل جاتی ہے, ہم اس کو اپنے وال پہ سجاتے ہیں اور بچوں کو نصیحت کر کے بتا کے جاتے ہیں کہ تمہیں تمہارے والد کو یہ موقع جو تھا, اس موقع پہ یہ ایوارڈ ملا تھا, بس اس کا خیال رکھنا اور لوگوں کو ریفرنس دیتے رہنا. یہ دنیا کا ایوارڈ ہے ناظرین, بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں. ذرا سوچئے, اللہ نے تحفہ دیا اپنے محبوب کو, دیا کس کے لیے؟ امت کے لیے. اور امت نے کیا کیا ناظرین؟ اس کو سنبھالا نہیں. تحفہ معراج کو سنبھالیے, نماز کی پابندی کیجیے. آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے, اور وظیفہ ہے شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو شخص 27 رجب المرجب کی رات 12 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے, پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ, اور آخر میں 100 بار درود پاک پڑھے, اور اگلے دن کا روزہ رکھے, تو وہ جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی, اور اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے انسان خود ایسا بن جائے کہ لوگوں کے دلوں سے خود بخود اس کے لیے دعا نکلنے لگے. روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار و رموز کے حوالے سے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں, اور آخر میں مل کے ہم نعرہ لگائیں گے. لیکن میں استقبال کروں گا جناب حسان بن خورشید کا. آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا, امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پردہ رخ انور سے اٹھا جو شب معراج, پردہ رخ انور سے اٹھا جو شب معراج, جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج, جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج. مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو, مہمان بلانے کے لیے اپنے نبی کو اللہ نے جبریل کو بھیجا شب معراج, اللہ نے جبریل کو بھیجا شب معراج. جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری,
جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، سجدے میں جھکا عرش معلا شب معراج، سجدے میں جھکا عرش معلا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، ہمراہ سواری کی تھی افواج ملائکے، ہمراہ سواری کی تھی افواج ملائکے، بن کر چلے اس شان سے دولا شب معراج، بن کر چلے اس شان سے دولا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، دولا تھے محمد تو باراتی تھے ملائکے، دولا تھے محمد تو باراتی تھے ملائکے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، اور ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج، پردہ رخ انور سے اٹھا جو شب معراج، جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه